السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 17ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پہلی ہجرت۔ اب تشدد کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، پہلے سے کہیں زیادہ قساوت لیے ہوئے۔ قتل تک نوبت پہنچنے لگی۔ کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ ہم مسلمانوں پر کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوتا ہو۔ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تو ہمیں لگتا تھا کہ چشم فلک ان کی آنکھوں میں گریاں کنا ہے، لیکن وہ جس راہ پر گامزن تھے اسے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ رضا الہی یہی ہے کہ اس کے پیغمبر سنگلاخ چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر راستہ بنائیں اور ان کی پیروی کرنے والے خون پسینے سے بنے ہوئے اس جادۂ پیغمبری کو فلاح اور بہتری کا ایک آسان راستہ سمجھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے جائیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے بدی سے نفرت کی، لیکن وہ بدی کا مقابلہ کرنے پر تیار نہ ہو سکے اور جان کی سلامتی کے لیے دنیا ہی تج بیٹھے، غاروں اور گھپاؤں میں جا بسے، جوگی اور راہب بن کر زندگی گزار دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہیں تھے۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے ایک خاتون نے شہادت پائی۔ اسے اسی وقت جنت کی بشارت مل گئی جب ہمارے دشمن اصلی ابو جہل نے جہالت کے جوش میں اس کی پسلیوں میں اپنا نیزہ گاڑ دیا تھا۔ اس کا نام سمیہ تھا، سمیہ بنت خبات۔ عمار کی والدہ سمیہ کا جرم یہ تھا کہ اس نے حبل کی پرستش سے انکار کیا تھا۔ اور بھی تھے جنہیں میدانوں میں کھمبے گاڑ گاڑ کر ان کے ساتھ باندھا گیا اور کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا، یا ادھموا کر کے سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اب صورتحال اتنی بدل چکی تھی کہ کچھ کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی صفوں سے ایک ایک کر کے کئی اہل ایمان رخصت ہو چکے تھے یا معذور کر دیے گئے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جو لوگ کمزور ہیں اور جنہیں مکے میں کسی کی پشت پناہی حاصل نہیں، وہ ہجرت کر جائیں۔ صرف وہ رہ جائیں جنہیں خون خرابے کے ڈر سے کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا، وہ جو کسی مکی خاندان کے فرد تھے یا جنہیں مکے کے کسی خاندان کی سرپرستی حاصل تھی، محفوظ تھے، اس لیے کیونکہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے خاندانی بلکہ قبائلی محاذرائیوں کا خدشہ تھا۔ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں تھا، اس لیے مکے میں رہ سکتا تھا۔ ایک مقررہ رات کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 83 مردوں اور 17 عورتوں کو لے کر صحرا میں نکل گئے۔ ان میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، سودہ بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی، اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن حزام کے بھائی بھی شامل تھے۔ وہ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے۔ حبشہ سمندر پار میرے اجداد کا وطن تھا جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس ملک پر ایک عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی۔ نجاشی کے عدل کا دور دور تک شہرا تھا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ جانے پہچانے راستوں سے ہٹ کر سفر کر رہا تھا، کیونکہ قدم قدم پر دشمنوں سے خطرہ تھا۔ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا بڑی صعوبتوں کا راستہ تھا۔ اس پر نہ کنویں تھے نہ کوئی آبادی۔ خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ ان مہاجروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے سروں پر گدھوں کے پروں کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ تھا۔ یہ گدھ راستے بھر ان کے سروں پر منڈلاتے رہے، اس آس پر کہ کب ان میں سے کوئی نڈھال ہو کر گرے اور ان کا لقمہ بنے۔ ایسی بات چھپی کہاں رہ سکتی تھی۔ دن چڑھتے ہی خبر پھیل گئی۔ ابو جہل کے 3 تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً دارالندوہ میں اپنے حلیفوں کو اکٹھا کیا، انہیں غیرت دلائی اور بالآخر سب سے یہ طے کرا لیا کہ ولید بن عتبہ کی قیادت میں گھڑ سواروں کا ایک دستہ ان کے پیچھے بھیجا جائے جو انہیں گرفتار کر کے واپس مکے لائے یا وہیں صحرا میں ختم کر دے۔ اس سے چند ماہ قبل بھی 17 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے۔ ان میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس مرتبہ قریش نے اس مسئلے پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، بلکہ اسے ایک طرح سے اپنی کامیابی تصور کیا تھا۔ اب پورے 100 مسلمانوں کا یک بارگی ان کے چنگل سے یوں نکل جانا ان کی سری شکست کے مترادف تھا۔ ولید اور اس کے گھڑ سواروں نے صحرا کا راستہ لیا اور کچھ دور جانے کے بعد انہیں قدموں کے نشان مل گئے، بلکہ 1 میل تک تو وہ ان کے متوازی چلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والے 100 نفوس موذیوں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ ہوا یوں کہ دشمنوں کے گھوڑے تک ان کی خوشبو نہ پا سکے اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے قافلے کو دشمنوں کی تلواروں اور گھوڑوں کے سموں سے محفوظ حفاظت کے ساتھ صحرا سے نکال لے گئے۔ اسے اگر معجزہ کہنا چاہیں تو کہہ لیجئے، میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا کے چپے چپے سے واقف تھے۔ وہ صحرا کی ہر رمز جانتے تھے، اس کی چندھیا دینے والی دھوپ کو، اس کے چھوٹے بڑے بنتے بگڑتے ریت کے ٹیلوں کو، ان ٹیلوں کے سایوں کو۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہی ان کا معجزہ تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ صحرا میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اپنے سائے میں چھپا سکتے تھے۔ اس میں کلام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی توفیق عطا کر دی تھی۔ بالآخر ولید اور اس کے تھکے ہارے گھڑ سوار بے نیل و مرام مکے واپس آ گئے۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سب اپنی ناکامی پر بے حد شرمسار تھے۔ ان کی ناکامی سے ہماری ہمت بڑھی اور ہجرت کو ہم نے باقاعدہ اپنی حکمت عملی بنا لیا۔ 2-2 4-4 کر کے قافلے صحراؤں کے نادیدہ راستوں پر چلتے چلتے حبشہ پہنچتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے بہت سے ساتھی سمندر پار کر گئے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ حبشہ میں بھی بہت محفوظ نہیں تھے۔ ابو جہل برابر ان کے خلاف منصوبے بنا رہا تھا، سرداران قریش کے ساتھ مباحثے کرتا تھا، انہیں اکساتا تھا، غیرت دلاتا تھا۔ ابو جہل اور اس کے حلیفوں کو ہماری چھوٹی چھوٹی کامیابیاں گھن کی طرح اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھیں۔ ابو سفیان کا لہجہ اتنا دھیما پڑ گیا تھا کہ ان دنوں اس کی گفتگو مشکل سے ہی سنائی دیتی تھی، لیکن جو کچھ سنائی دیتا تھا اس میں لفظوں کا وہی خوبصورت انتخاب، فکروں کی وہی چستی اور روزمرہ کا وہی در و بست ہوتا تھا جو اس کی گفتگو کا خاصہ تھا۔ ادھر ابو جہل تو غصے میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اس کے وقار کو دھچکا لگا تھا۔ مسلمانوں کی کامیاب ہجرتیں ان کے لیے انا کا مسئلہ بن گئی تھیں۔ مسلمانوں کا اس طرح مکے سے فرار ہو کر کسی ہمسایہ ملک میں جا بسنا اور وہاں کھلے بندوں دن دناتے پھرنا مکے کی تجارتی ساکھ کے لیے بھی اچھا نہیں تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے ایک بار پھر دارالندوہ میں قریش کے سرداروں کو بلوایا اور یہ فیصلہ کروایا کہ اگر مسلمان صحرا اور سمندر میں گرفت سے بچ نکلے ہیں تو انہیں حبشہ جا کر پکڑا جائے، جہاں وہ بادشاہ نجاشی کی پشت پناہی میں چین سے بیٹھے ہیں۔